آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ جناب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے پچھلے سال، آپ نے کسی سے پوچھا ہے کتنا کرنا چاہیے؟ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، پیچھے پوری رقص کی محفل بھی ہوئی ہے، اگلے دن آپ برات 100 بندہ لے کر کے بھی گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں یہ کس دین میں لکھا ہے کہ برات کا ثبوت مجھے دے دیں؟ آپ چیلنج ہے، برات 100 بندے کی لے کے جانے کا کوئی بندہ ثبوت دے، پھر کی ہوندہ کی کریے جی، رہ نہیں ہوندی، برادری ہے، ہماری بھی رہ نہیں ہوتی اگر ہم حضور کا میلاد نہ منائیں۔ 100 بندہ لے کے جانا، بیٹی والوں کے گھر پہ حملہ کرنا، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہاں تو حاجی صاحب بھی انگلی یوں کر کے بیٹھے ہوتے کہ شاید کوئی رنگ میری انگوٹھی انگلی میں، یہ تو رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، اور مدینے والے نے فرمایا ہے کہ مرد کو سونا حرام ہے، لیکن اب کیا ہے حاجی صاحب، آپ کی انگلی تو کٹ جانی چاہیے تھی، آپ نے کیوں انگوٹھی ڈبائی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ پھر بات ہوتی، پھر وہ حاجن صاحبہ بھی بیٹھی ہوتی ہیں کہ شاید میرے بھی کان میں بالیاں، کیونکہ منڈا بیانے تو آئے نہیں ہیں، یہ تو بیچنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے بچہ پڑھایا ہے تو بیچ کے شادی کریں گے۔ تو بھئی اگر اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر حضور کے میلاد کے لیے کہتے تم نے لائٹنگ کی ہے؟ بلکہ قسم رب کعبہ کی، جو حضور کے میلاد پہ خرچ کرتا ہے، زندگی میری رہی اور ضمانت ہے، چیلنج بھی ہے، اس سال حضور کے میلاد پہ خرچہ کر کے دیکھو، اگلے سال مال ڈبل نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا، کرو تو صحیح۔ جس کی اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، وہ آج اپنے دل میں ارادہ کرے کہ میں اگلے سال حضور کا میلاد مناؤں گا، اللہ مجھے اولاد نرینہ دے تو اللہ حضور کے میلاد کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ مانو تو صحیح، لیکن ماننا اسی طرح جیسے صدیق اکبر نے رسول اللہ کو مانا، جیسے فاروق اعظم نے مانا، جیسے عثمان غنی نے، مولا علی نے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو مانا ہے۔ انہوں نے مانگ کر کے بتا دیا کہ محبوبہ ہم تیری گلی کے گداگر ہیں، تیری گلی کے گداگر ہیں، ہم نے تجھے ایسا ہی ماننا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ مجھے فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ کہا آدم اس لیے کیا ہے کہ تیری پشت میں ہم نے نور محمد کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ یقین مانیے جب ربیع النور شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے نا تو فضا کا ماحول ہی اور ہوتا ہے، تو آپ کے چہروں کے رنگ بھی بدل جانے چاہیے نا، خوشی ہونی چاہیے۔ کوئی پوچھے بھی کیا ہوا، کہ بھئی حضور آ گئے۔ کیا ہوا؟ حضور آ گئے۔ بھئی تو میلاد کیوں منا رہا ہے؟ کہا حضور آ گئے۔ بھئی کیوں مناتا ہے؟ کہا میلاد کا صدقہ اللہ نے میرے باپ کو عزت دی ہے، وگرنہ یہ بوڑھا باپ تو منڈی میں بیچا جاتا تھا۔ بھئی میں میلاد اس لیے مناتا ہوں کہ میلاد کا صدقہ اللہ نے میری ماں کو عزت دی ہے، وگرنہ یہ ماں تو منڈی میں بیچی جاتی تھی۔ بھئی تو میلاد کیوں مناتا ہے؟ میں میلاد اس لیے مناتا ہوں، میلاد کا صدقہ اللہ نے میری بیٹی کو عزت دی ہے، وگرنہ یہ بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کی جاتی تھی۔ بھئی تو میلاد کیوں مناتا ہے؟ کہ میلاد کا صدقہ ہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خدا ہونا ظاہر کیا۔ مرحبا 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 مرحبا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مرحبا 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 مرحبا، ہاتھوں کو بلند کر کے مرحبا مرحبا مرحبا۔ یا اللہ یہ نور جس کا صدقہ مجھے آدم نے سجدہ کیا، میں وہ نور، میں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، میں وہ نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے وہ نور حضرت آدم کی پیشانی پہ رکھا اور انگوٹھوں میں رکھا۔ حضرت آدم نے جب نور کو دیکھا تو کیا، ہم تو اپنے باپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر اولاد کو چومنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نام محمد کو چومنے کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اب وہ نور محمد رکھا، فرمایا اس نور محمد کی کہ کرشمے یہ ہیں کہ اسی نور محمد سے، مدارج النبوہ میں لکھا شیخ محقق نے، فرمایا اس نور محمد سے ہم نے لوح کو پیدا کیا۔
اس نور محمد سے ہم نے قلم کو پیدا کیا، اس نور محمد سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اسی نور محمد سے اللہ نے جنت کو پیدا کیا، اسی نور محمد سے اللہ نے جنت کے فرشتوں کو پیدا کیا، اسی نور محمد سے اللہ نے جنت کی حوروں کو پیدا کیا، جنت کے رنگ و رونق اسی نور محمد سے پیدا کیے۔ یا اللہ پھر فرمایا اسی نور محمد سے کل عالم کو پیدا کیا، پھر بھی نور محمد ختم نہ ہوا۔ یا اللہ پھر فرمایا اس نور محمد سے میں نے ساتوں آسمان بنائے، اسی نور محمد سے میں نے آسمان اول کو ستاروں سے مزین کیا، اسی نور محمد سے میں نے چاند کو بنایا، اسی نور محمد سے میں نے سورج کو بنایا۔ تبھی تو عاشق نے کہا قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا۔ میلاد آ رہا ہے، میلاد پر پرچم اٹھائیں۔ آج کسی کا کوئی لیڈر آتا ہے وہ جھنڈا اٹھاتا ہے فخر سے کہ نہیں؟ جی کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو، وہ اپنے قائد کا اپنے لیڈر کا جھنڈا اٹھاتا ہے فخر سے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ نون لیگ کا بندہ جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بات کو سمجھیے گا، یہ پی پی کا بندہ جا رہا ہے، یہ تحریک لبیک کا جا رہا ہے، یہ جناب عمران خان کی پارٹی کا بندہ جا رہا ہے، یہ فلاں پارٹی کا بندہ جا رہا ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جب 12 ربیع الاول کو آپ پرچم اٹھائیں گے تو لوگ نہیں کہیں گے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے؟ اور بھائی کوئی نون لیگ کا، کوئی پی ٹی آئی کا، کوئی کسی جماعت کا، تم کتنے مقدر والے ہو، تمہارے حصے میں جماعت بھی آئی ہے تو جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی کوئی اور کم از کم کچھ نہ کہے، یہ تو کہے گا یہ میلادی جا رہا ہے اور یہ میلاد والا جا رہا ہے۔ اور بھئی اگر میلادی ہو تو مشرک نہیں ہوتا، سبحان اللہ کہیں، بہت بڑی بات ہے۔ میلادی مشرک، میلاد منانے والا مشرک، یہ دونوں ضدیں ہیں اور ضدیں جمع نہیں ہوتی۔ بندہ اندھا بھی ہو اور آنکھ والا ہو سکتا ہے، بولی جائے جو ہو سکتا ہے، زمین بھی ہو اور آسمان ہو سکتا ہے، بندہ جاہل بھی ہو اور عالم بھی ہو سکتا ہے، رات اور دن اکٹھے ہو سکتے ہیں، عقل والا اور بیوقوف اکٹھے ہو سکتے ہیں، انجینی اور جاہل ایک جگہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتے، میلادی اور مشرک بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ شرک ہے رب کے ساتھ کسی کو ملانا، میلاد ہے رب سے مدینے والے کو جدا کرنا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ رسول اللہ تو جدا نہیں ہے، تو میں یہ دلیل دوں گا کہ رب کا میلاد نہیں ہے، مدینے والے کا میلاد ہے۔ کبھی رب کا میلاد ہوا ہے؟ جی رب میلاد ہوتا ہے مولود سے جس کی ولادت ہو، رب پیدا ہونے سے پاک ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو پھر شرک کیسے ہوا؟ پھر شرک کیسے ہوا؟ حضور کی ولادت ہوئی، رب ماں سے پاک، حضور کی والدہ کا نام حضرت آمنہ، رب باپ سے پاک، حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ، اولاد سے پاک رب، حضور کی پاک اولاد، ایک کا نام حضرت ابراہیم، ایک کا نام حضرت قاسم، حضور کی صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت سیدہ کائنات۔ رب بیٹیوں سے پاک، مدینے والے کی بیٹیاں، رب ماں سے پاک، حضور کی ماں، رب باپ سے پاک، حضور کے باپ والد محترم، رب تعالی رضائی ماں سے پاک، حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کا حضور نے دودھ پیا۔ تو شرک کیسے ہوا؟ ہم نے تو برابر کیا ہی نہیں۔ رب میلاد سے پاک، رب توحید والا، مدینے والا، میلاد والا ہے۔ اس لیے ہم میلاد منا کے توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں میلاد اس کا ہوتا ہے جس کی ولادت ہو۔ رب پیدا، سمجھ آگئی جی بات؟ رب تو پیدا ہونے سے پاک ہے، تو شرک کیسے ہو گیا؟ ایک ہستی پیدا ہوئی ہے، ایک پیدا ہونے سے پاک ہے، تو یہ تو برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک کی ماں حضرت آمنہ ہے، اللہ ماں سے پاک ہے، تو برابر کیسے؟ رسول اللہ کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا باپ نہیں ہے، یہ برابر کیسے؟ تو جب برابر نہیں ہے تو پھر شرک کیسے ہوا؟ صرف سادہ لوگوں کو وہ کیا نہ جانے کب کوئی مار دے مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر تو مفتی بنا بیٹھا۔ اور بھئی آپ سے اگر حضور کی محبت کا سودا نہیں ہے
क्योंकि मियाँ साहब ने तो वंड कर दी, फरमाया जो दुकान दे अंदर होवे उही दवे बेचारा, कित्थों लियावे लाल मुहम्मद कोड़े वेचन वाला, जिसने फकत फितना ही फैला और जितने लोगों को गुमराही करना है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जाम कैसे पिलाएगा। हुजूर की मोहब्बत का जाम वही पिला सकता है जो गौसे जिलानी को मानने वाला है, जो ख्वाजे अजमेर को मानने वाला है, तो जो दाता का लंगर खाने वाला है। फिर वो लोगों के सीनों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत से जगमग करता है और दुनिया फिर कहती है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम हो तो ऐसे हो। इंसान मिलता है, पता चलता है कि मोहम्मद अरबी की जुबान की और मोहम्मद अरबी के कलाम की और मोहम्मद अरबी की मोहब्बत की तासीर किसके बदन से झलकती है। इसलिए हम बरूद वाले नहीं हैं, हम दरूद वाले हैं।